بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کو بہت سارے لوگوں سے شکایات ہوتی ہیں، اور کہیں پہ ہماری جو شکایات ہیں وہ تھوڑا ہلکی ہوتی ہیں، جبکہ بعض جگہوں پہ ہماری جو شکایات ہیں وہ بڑی سیریس اور سنجیدہ ہوتی ہیں۔ اور شاید اسی طریقے سے لوگوں کی بھی ہمارے بارے میں یہی رائے ہو۔ بعض لوگ ہلکی پھلکی شکایات کر رہے ہوں تو بعض لوگ بہت ہی ہم سے سخت نالاں بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اول تو ہمیں کسی انسان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہم سے سخت نالاں ہو۔ مطلب کسی کو ہمیں تکلیف، اذیت، پریشانی، نقصان، گھاٹا ہماری وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی فیلئر ہے، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ایک انسان کی اس سے بڑی کیا ناکامی ہو سکتی ہے کہ اس انسان کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی زندگی ناکام ہو جائے۔ اس سے بڑی اور کوئی ناکامی جو ہے وہ اس سے بڑی ناکامی نہیں ہو سکتی، شاید یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کا اپنا ناکام ہو جانا، کیونکہ یہ جو ناکامی ہے، اگر کہیں پیسوں کی کمی ہو گئی، اگر کہیں پہ اور سوشل سٹیٹس کی کمی ہو گئی، اگر کہیں اور چھوٹا موٹا ہمیں گھاٹا پڑ گیا، تو یہ گھاٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہ یہ بہت عارضی ہے، اس وجہ سے کہ اس کی کوئی خاص حیثیت بھی نہیں ہے۔ لیکن اصل گھاٹا جو ہے وہ وہی ہے کہ ایک انسان جو ہے کسی ایسے گناہ کو ساتھ لے کر ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے، کچھ ایسے گناہوں کو ایک انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ اس طرح لے کر کے چلا جائے کہ پھر اس انسان کی جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ ایک انسان کی زندگی خراب ہو جائے۔ اصل گھاٹا وہ ہے، یہ گھاٹا کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس وجہ سے بھی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس جتنی بھی موجود ہیں، یہ بڑی قلیل مدت کے لیے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے انہوں نے ہمارے پاس نہیں رہنا اور بالکل بھی نہیں رہنا۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر اتنا سا ہم کام کر لیں، صرف ایک ہی کام کر لیں کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کی جو زندگی ہے وہ خراب نہ ہو، آپ یقین جانیے گا ہم کامیاب ٹھہریں گے اور اللہ کی عدالت کے اندر کامیاب ٹھہریں گے۔ اور دوسری بات رہے گی کہ ہمیں کسی انسان نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا نقصان پہنچانے کے اندر کامیاب رہا، اس کو اپنے فائدے کے لیے کیا یا بلا وجہ کیا، لیکن ہر ایک صورت کے اندر، ہر ایک قیمت کے اندر گھاٹے میں وہی انسان ہے کہ جس انسان کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا، کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچی، کسی دوسرے انسان کو اذیت پہنچی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں، ہمیں لوگوں کے لیے اپنے ذہن کے اندر گرج نہیں رکھنا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جو بغض ہے یہ شاید دوسرے انسان کے لیے تو ڈیمیجنگ ہے ہی، لیکن ہماری اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ ڈیمیجنگ بہت زیادہ ہے، اور ہماری اپنی ذات کے لیے جو ڈیمیج اس کا ہے وہ کئی اعتبار سے ہے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہمارے جو ذہن کے نیورونز ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں اور ہم ان ہیپی بھی رہتے ہیں، گویا ایک طرف ہم ناخوش رہتے ہیں، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ ناخوشی کے ساتھ ساتھ، ناخوشی کے علاوہ ہماری جو ایجنگ ہے، ہمارا جو ایجنگ پروسیس ہے وہ ذرا تیز ہو جاتا ہے، ہمارا جو کہہ لیں گھلنے کا عمل ہے وہ ذرا تیز ہو جاتا ہے، اور ہمارا پگھلنے کا عمل، ہماری جو کہہ لیں کہ ڈیپریسیشن ہے، انگریزی کے اندر اگر بات کی جائے تو ہماری جو ڈیپریسیشن ہے، ہماری ڈیپریسیشن ذرا تیز ہو جاتی ہے، اور یہ ان ہیپی بھی رہے، ڈیپریسیشن بھی تیز ہو گئی۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہدایات جو ہیں وہ چونکہ اس طرح کی نہیں ہیں، ہمیں خالق و مالک، ہمیں اس کی خالق و مالک بہت بہتر جانتا ہے، بہت بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمارے لیے کیا اچھا نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے ہمارے اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ جی آپ کسی انسان کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھیں۔ ہاں اگر کہیں پہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو بس آپ اتنی بات پہ اطمینان کر لیں کہ مقدمہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت کے اندر درج ہو گیا ہے، اب اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا۔
معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی عدالت کے اندر اپنا مقدمہ، جو مقدمہ آٹومیٹکلی درج ہو جاتا ہے، جو بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن انشاءاللہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی آئے گا، اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ہوئی یا کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہوئی، آپ یقین جانیے گا اس کا کمپنسیشن ہوگی، اور ایسی بی فٹنگ محنت کے اندر، ایسے بہترین انداز کے اندر یہ کمپنسیشن ہونی ہے، یہ تلافی ہونی ہے کہ انسان حیران ہو جائے گا، انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک اللہ رب العزت نے ایک اکاؤنٹنٹ یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک اکاؤنٹنٹ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دونوں لوگ جو ہیں ہمارے، یہ جو دونوں اکاؤنٹنٹس ہیں، یہ 24/7 جو ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ وٹنسز ٹھہریں گے، ہمارے جو بازو ہیں، ہماری جو ٹانگیں ہیں، ہماری زبان جو ہے، ہماری آنکھیں جو ہیں، وہ تمام تر وٹنس بن جائیں گے، وہ تمام تر گواہ بن جائیں گے۔ اور پھر آپ سوچئے گا، ایسی صورت کے اندر کوئی انسان جو ہے وہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، برا کام کر کے بچ کیسے پائے گا؟ تو ہمیں اس بات پہ اعتماد ہونا چاہیے، اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی عدالت پہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی عدالت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جیسی عدالت اللہ رب العزت کی ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے، ہماری کامیابی صرف اسی اندر کے اندر ہے کہ ہم لوگ کسی انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو ہماری وجہ سے اذیت نہ پہنچے، جہاں پہ ہمارے لیے ممکن ہو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، بھلائی کی بات کرنے والے بنیں، لیکن اگر کہیں یہ ممکن نہ ہو، اور ہر ایک جگہ پہ ممکن ہوتا بھی نہیں ہے، وہاں پہ ہم خاموش رہیں، وہاں پہ ہمارا جو کردار ہے وہ ایک نیوٹرل انسان والا کردار ہونا چاہیے، وہاں پہ ہمارا کردار جو ہے وہ ایک بے ضرر انسان والا کردار ہونا چاہیے۔ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ایسی زندگی گزاریں کہ ہمیں کبھی بھی پچھتاوا نہ ہو، جو ہمیں ایسی زندگی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔